السلام علیکم بچوں، آج ہمارا 10واں لیکچر ہے 9th کلاس کی اسلامیات کا۔ باب سوم موضوعاتی مطالعہ، اس کی جز بے کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ صحت طیبہ اس کا پہلا حصہ ہے، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم بعثت نبوی سے پہلے عرب کی حالت کے بارے میں پڑھیں گے کہ عربوں کی حالت کیا تھی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ عرب بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اہل عرب مذہبی، معاشرتی اور سیاسی لحاظ سے حد درجہ پست تھے۔ مطلب وہ مذہبی لحاظ سے بھی پیچھے تھے، سیاسی لحاظ سے بھی پیچھے تھے، معاشرتی لحاظ سے بھی وہ پیچھے تھے۔ عرب میں توحید کا تصور بت پرستی میں چھپ کر رہ گیا تھا، یعنی انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ خانہ کعبہ میں انہوں نے بت رکھ لیے تھے۔ اسی طرح انہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، جیسے ہیبل، لات، منات، عزا، نائلہ، یعوق، نصر، یہ سارے بت تھے اور ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت ہوتا تھا، یعنی ہر قبیلے کا اپنا بت ہوتا تھا، وہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر مختلف خود ساختہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ انہوں نے جو قدرتی چیز دیکھتے تھے نا، وہ اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ کچھ آگ کی پوجا شروع کر دیتے تھے، کچھ درختوں کی، سورج، چاند، ستارے، دریا، اس طرح وہ ان کے مختلف بت تھے اور ان کی وہ پوجا کرتے تھے۔ انسان نے اپنی، مطلب جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا تھا، عزت دی تھی، اس نے اپنے آپ کو خود ہی پاؤں تلے رون دیا، اپنی عزت کو کم کر دیا۔ جب وہ ایسی چیزوں کے آگے سجدہ ریز ہوگا جو اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، تو وہ ساری چیزیں خاص کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے آگے انسان کیسے جھک سکتا ہے؟ انسان کو ہمیشہ اس کے آگے جھکنا چاہیے جو اس سے بہتر ہے، اور اس سے بہتر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے عرب میں بعثت سے پہلے لوگوں نے انسانیت کو، اپنی عزت کو خود ہی پاؤں تلے رون دیا تھا، بتوں کی پوجا کر کے، مختلف چیزوں کے آگے سر جھکا کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپس کے جھگڑوں کے جو فیصلے ہوتے تھے، ان کے لیے عدالت نہیں تھی۔ مطلب خود ہی انہوں نے قانون بنائے ہوئے تھے، جو اعلیٰ ذات والا تھا وہ ہر چیز سے برتر تھا، اس کو ہر چیز کی معافی تھی۔ اسی طرح امن قائم کرنے کے لیے بھی کوئی پولیس کا محکمہ قائم نہیں تھا، کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا ان کے پاس، ایسے ہی ان کی زندگیاں گزر رہی تھیں۔ اس کے علاوہ بیرونی حملوں کی روک تھام کے لیے بھی کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی ان کے پاس، کہ اگر ان پہ باہر سے کوئی حملہ کرتا ہے تو ان کے پاس کوئی فوج نہیں تھی اس چیز کے لیے۔ اس کے بعد ہے کہ عرب کو مختلف قبیلوں میں تقسیم تھی، کہ ان کے مختلف قبیلے تھے، اور جس کی وجہ سے ان میں کوئی باقاعدہ نظام حکومت موجود نہیں تھا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا قبیلہ تھا، تو ان کا اپنا ایک نظام تھا۔ اسی طرح ان کے ہاں بے حیائی، شراب نوشی، جوا، بدکاری عام تھی۔ لڑکیوں کو لوگ زندہ جلا دیتے تھے، اور عورتوں کے پیٹ کو چاک کرنا، مرنے والوں کے اعضاء کاٹنا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، ان کے ہاں یہ رواج تھا، ٹھیک ہے۔ وہ عورت کو کوئی حق نہیں دیتے تھے، وہ عورت کو وراثت میں حصہ بھی نہیں دیتے تھے، اور ایسے ان کے ہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر ہم عورت
بیٹی کو اگر اس کی شادی کریں گے تو جہیز کی صورت میں ہم دوسرے خاندان کو مال دیں گے، اس طرح وہ ہم سے زیادہ حیثیت کا مالک ہو جائے گا، اس لیے وہ لڑکی کو اچھا سمجھتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے بعثت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. بعثت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہایت پاکیزہ اور صاف تھی. عرب قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے صادق اور امین کہہ کر پکارتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے کے غریب اور کمزور لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. عرب کے باشندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھگڑوں میں بطور منصب بھی مقرر کرتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ تنہا غار حرا میں جا کر عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہتے. غار حرا مکہ مکرمہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک پہاڑ میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کی خوراک ساتھ لے جاتے. جس پہاڑ میں یہ غار واقع ہے اسے جبل نور بھی کہا جاتا، یعنی نور کا پہاڑ. یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی روٹین. ان کے یہ معاملات تھے. ان کو عرب جو کافر تھے وہ بھی صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے. ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے کے غریب اور کمزور لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. آج کے ٹاپک میں یہی ہے. 2 ٹاپک تھے. ایک بعثت نبوی سے پہلے عرب کی حالت اور دوسرا بعثت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی. نیکسٹ ہم پہلی وحی کا نزول کب ہوا اور کس طرح ہوا، وہ سارے واقعات ہم تفصیل سے پڑھیں گے.